السلام علیکم ناظرین، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نکاح کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، جو تم میں سے شادی کرنے کی سخت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ شادی انسان کی نظر کو نیچے اور فرج کی حفاظت کرتی ہے، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ رکھنا اس کی شہوت کا توڑ ہے۔ ناظرین کرام، یہ حدیث امت کے نوجوانوں کے لیے ترغیب نکاح میں اہم سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ مسئلہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ نکاح کرنا، اور بالخصوص نوجوان لوگوں کا نکاح کرنا، ایک فطری اور شریعت کی نگاہ میں ضروری امر ہے۔ مرد اور عورت دونوں کا پاک دامن رہنا اور اپنی عفت کی نگہداشت کرنا اسلامی طرز معاشرت کا قابل قدر پہلو ہے۔ ہر وہ کام جو انسانی عفت کی حفاظت میں کردار ادا کرے، دین اسلام اس کی تحسین کرتا ہے۔ مثلاً مرد اور عورت کا اپنی نظر نیچی رکھنا، زیب و زینت کے اظہار میں حد درجہ احتیاط برتنا، شادی بیاہ کے اجتماعات میں مرد اور عورتوں کا باہمی اختلاط سے گریز کرنا، اور اسی طرح کے دیگر ناپسندیدہ معاشرتی رویوں سے اپنے دامن کو بچاتے رہنا تقوی اور خوف خدا کی علامات ہیں۔ نکاح کرنا ان سب میں اہم ترین اور مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے نہ صرف یہ کہ نکاح کی ترغیب دی ہے، بلکہ تاکید کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، نوجوانوں، تم میں سے جس کو نکاح کی استطاعت ہو اسے چاہیے کہ وہ ضرور شادی کر لے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استطاعت اور سکت سے کیا مراد ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منکوحہ خاتون کو دینے کے لیے حق مہر کی رقم، اس کا نان نفقہ اور اس کی رہائش کے لیے وسائل مہیا ہوں، اور اولاد ہونے کی صورت میں اپنی معاشی اور مالی ذمہ داریاں نبھانے کا اہل ہو، تو سمجھا جائے گا کہ وہ صاحب استطاعت ہے اور اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ جب مالی استطاعت سرے سے ہی نہ ہو تو تب روزہ رکھنا ثانوی عمل ہے۔ یہاں یہ بات بھی ضروری طور پر ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مالی استطاعت کی تشریح میں بھاری بھرکم بینک بیلنس، فضول خرچی کی حدوں کو چھو جانے والا نان نفقہ، کئی کنالوں پر محیط بنگلوں کا مطالبہ کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ربانی ہے کہ وسعت والا آدمی اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کے ہاں رزق کے وسائل کی تنگی ہے تو وہ اسی سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دے رکھا ہے۔ اللہ پاک کسی انسان کو اتنا ہی ذمہ دار ٹھہراتا ہے جتنا کہ اس نے اسے عطا فرما رکھا ہے۔ عنقریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی پیدا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو افضل ترین نکاح قرار دیا ہے جس کے اخراجات کم سے کم ہوں۔ اخراجات کم ہوں گے تو نکاح آسان ہوگا، نکاح آسان ہوگا تو بے راہ روی اور بے اعتدالی اور بدکاری کا سد باب ہوگا۔ غیر معمولی اخراجات کی وجہ سے نکاح کرنا ناممکن تو نہیں، البتہ مشکل ضرور ہوگا۔ جب مشکل یا ناممکن ہوگا تو مشتعل جنسی جذبات غلط راہوں پر نکل جائیں گے۔ ناظرین کرام، میرے اور آپ کے بدلنے سے ہی ماحول تبدیل ہوگا۔ کسی کو تو پہل کرنا ہوگی، کسی کو تو بارش کا پہلا قطرہ بننا ہی ہوگا۔ رسول رحمت نبی کریم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاکیزہ معاشرت کے قیام میں بہت بڑا سنگ میل ہے کہ نوجوانوں، اگر استطاعت رکھتے ہو تو شادی ضرور کر لو۔ اس سے یہ ہوگا کہ تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی اور تمہاری شرمگاہیں قلعہ بند ہو جائیں گی۔
تو ہے کوئی جو کان دھرے اور عمل کے لیے تیار ہو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے جوانوں، بچوں، عورتوں اور مردوں کو پاکدانی اور عفت کا نشان بنا دے، آمین۔